محترم حاضرین و سامعین، اب خطابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بلا تاخیر ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت ڈویژن صاحبہ علامہ مفتی ظہیر احمد بابا صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمارے دلوں کو مستفید فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جماعت اہل سنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين، آمنت بالله صدق الله العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ ارباب گردانش، وارثان منبر و محراب، خالق و مالک اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی اس اجتماع کو دیکھ کر میں جماعت اہل سنت تحصیل عارف والا اور سٹی عارف والا کے تمام اراکین کو جماعت اہل سنت کا ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ اس غیر گزرے وقت کے اندر اللہ کے قرآن کے نور سے اپنے سینوں کو منور کرنے کے لیے کتنے لوگوں کو اکٹھا کر دیا۔ احباب، بالکل مختصر سے وقت کے اندر آج کی اس محفل کے حوالہ سے چند ایک باتیں آپ سے کرنا مقصود ہے۔ آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جنہیں اللہ نے درس قرآن کی محفل میں آنے کی توفیق عطا کر دی ہے۔ ایک تو قرآن کو سنیں گے، قرآن کے نور سے اپنے سینوں کو منور فرمائیں گے، اور دوسرا علماء کی معیت میں بیٹھنے کا موقع ملے گا۔ احباب، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور کے تقاضوں کے مطابق، اس دور کے حالات کے مطابق تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے دونوں کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک وہ لوگ جو علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، انہیں اللہ کی طرف سے کیا ملتا ہے، اور دوسرے وہ لوگ جو علماء کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، علماء کے پاس بیٹھنے کو وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں، ان کے لیے ضیاعت کیا وعید ہے۔ عوام کو یہ بات اپنے اذہان کے اندر بٹھا دینی چاہیے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمایا من زار عالما فکأنما زارنی، سرکار فرماتے ہیں جس نے کسی عالم دین کی زیارت کی، علماء حق میں سے کسی عالم کو دیکھا، فکأنما زارنی، حضور نے یہ خوشخبری دے دی کہ جس دور کے اندر بھی کسی عالم کو دیکھ لیا گویا اس بندے نے میں محمد عربی کو دیکھ لیا۔ اور فرمایا من صافح عالما فکأنما صافحنی، جس نے کسی عالم دین کے ساتھ مصافحہ کر لیا، سلام لے لی، گویا اس نے ظاہر میں تو اس عالم کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ کو دیا ہے، لیکن حقیقت میں میں محمد کے ہاتھوں میں اس نے اپنے ہاتھوں کو دے دیا۔ من جالس عالما فکأنما جالسنی، جو کسی عالم دین کی معیت میں بیٹھا، جو کسی عالم دین کی محفل میں بیٹھا، جو علماء کے پاس بیٹھا، دیکھنے میں تو وہ ایک مولوی کے پاس بیٹھا ہے، وہ ایک عالم دین کے پاس بیٹھا ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں حقیقت میں وہ میں محمد عربی کی محفل میں بیٹھا ہوا۔ فرمایا من جالسنی فی الدنیا اجلسہ اللہ معی یوم القیامہ، جو دنیا میں میرے پاس بیٹھے گا رب قیامت کے دن بھی اس کو میرے ساتھ بیٹھائے گا۔ اور پھر انہی محافل کے بارے میں، علماء کی معیت میں بیٹھنے کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من زار بیت المقدس محتسبا، فرمایا جس بندے نے ثواب کی نیت سے بیت المقدس کی زیارت کی، آتاہ اللہ ثواب الف شہید، اللہ اس بندے کو 1000 شہید کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اب ہر کسی کے لیے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ فلسطین میں جائے اور جا کر بیت المقدس کی زیارت کرے، میری آقا کی امت تو اتنی تھی، لیکن ہر بندہ بیت المقدس نہیں پہنچ سکتا تھا، تو میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من زار عالما فکأنما زار بیت المقدس، فرمایا جس نے علماء حق میں سے کسی باعمل عالم دین کو دیکھ لیا گویا اس نے بیت المقدس کی زیارت کی۔ اور اب یہ تو فضائل ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ توفیق دے دے کہ وہ علماء حق کے پاس بیٹھیں، لیکن آج جس سچویشن کے اندر ہم ہیں، جس حالت سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے بارے میں میرے آقا نے فرما دیا، فرمایا سیاتی زمان علی امتی یفرون العلماء والفقہاء، فرمایا عنقریب میری امت کے اوپر ایک زمانہ آئے گا، عنقریب میری امت کی یہ حالت ہو جائے گی کہ لوگ علماء اور فقہاء سے دور بھاگیں گے۔ آج ہم طرح طرح کے مسائل کا شکار ہیں، ہمارے پاس اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنے نفس کو سکون دینے کے لیے، ہمارے پاس دنیاوی محافل کے لیے تو ٹائم ہوتا ہے، لیکن ہم جمعہ کے دن مسجد میں اس وقت جاتے ہیں جب عالم دین جو ہے وہ عربی کا خطبہ شروع کر چکا ہوتا ہے۔ ہم علماء سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس مذہبی محافل کے اندر پوری رات محفل نعت کے لیے تو ٹائم ہوتا ہے۔ میں کوئی نعت کے خلاف بات نہیں کر رہا، نعت بھی عبادت ہے، لیکن ہر چیز اپنے اپنے مقصد کے ساتھ خوبصورت لگتی ہے۔ ہمارے پاس شعر و شاعری کے لیے تو ٹائم ہوتا ہے، لیکن علماء کی تقریر کو سننا، علماء کی تقاریر کو سننا، ہم اسے وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں۔ اور اگر کسی موقع پر کوئی عالم دین تقریر شروع کر دے تو ہماری سچویشن یہ ہوتی ہے، حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم باہر بیٹھے
مختلف قسم کی چہمگویاں کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ کب اسٹیج کو چھوڑے گا۔ اب آپ جس بندے کے علماء کی گفتگو کو سن کر جس کے ذہن میں یہ بات آ جائے وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے کہ کہیں پہ کسی چیز کی وہ خرابی تو لازم نہیں آ گئی۔ اب آپ آقا فرماتے ہیں ان قریب میری امت کے اوپر ایک زمانہ آئے گا، لوگ علماء اور فقہاء سے دور بھاگیں گے جب لوگوں کی سچویشن، جب لوگوں کی کیفیت، جب لوگوں کی حالت یہ ہو جائے تو فرمایا اس وقت ہوگا کیا؟ فَيَبْتَلِيَهُمُ اللَّهُ بِثَلَاثِ بَلِيَّاتٍ، اس وقت میرا اللہ لوگوں کو 3 مصیبتوں میں مبتلا کر دے گا، 3 مصیبتوں میں لوگوں کو مبتلا کرے گا۔ میں وہ مصیبتیں گنتا ہوں، آپ میں سے ہر کسی نے غور کرنا ہے کہ آپ آج وہ وقت ہمارے اوپر آ نہیں گیا۔ اولاہا فرمایا اس میں سب سے پہلی مصیبت یہ ہوگی یرفع البرکۃ من کسبہم، ان کی کمائی میں سے برکت کو اٹھا لیا جائے۔ آج ایسا نہیں ہے، لاکھوں روپیہ کماتے ہیں لیکن برکت نہیں رہتی۔ اور فرمایا کیونکہ جب کمائی علماء کے پاس بیٹھنا ہی نہیں، حلال ذرائع کے ذریعہ سے روزی کو حاصل کرنا ہی نہیں، تو پھر ہمارے پاس کمائی ہے اس کی برکت کیسے ہوگی؟ دوسری مصیبت کیا ہوگی؟ فرمائی یسلط اللہ علیہم سلطانا ظالما، اس وقت اللہ لوگوں کے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دے گا۔ ظالم حکمران لوگوں کے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ جب ہم ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں گے نہیں، جب ہم امانت کو سمجھیں گے نہیں، علماء کے پاس بیٹھیں گے نہیں، حق کی پہچان کریں گے نہیں، تو اس وقت ہماری سچویشن یہی ہوگی۔ اور فرمایا یہ تو دنیا کی 2 مصیبتیں تھیں، اب تیسری مصیبت کیا ہوگی؟ لوگ تو اپنے آپ کو ایمان والا کہیں گے۔ فرمایا یخرجون من الدنیا بغیر ایمان، اور لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ جب دنیا سے جائیں گے تو بغیر ایمان کے دنیا سے جائیں گے۔ اب آپ اسی وقت آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ جب اس غیر گزرے وقت کے اندر جب ٹائم نہیں ہوتا، آپ نے اللہ کا قرآن سننے کے لیے، قرآن کی باتوں کو سننے کے لیے آپ نے کتنا ٹائم نکالا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔